الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 141 مطالعہ کریں گے۔ اس کا عنوان ہے اجازت طلب کرنے والا آگے سے کیا جواب دے، یعنی کسی کے گھر جب جائیں تو کوئی پوچھے کون ہے تو آگے سے کیا کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے بارے میں ان کی مشہور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا یہ کون ہے، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا آسمان دنیا کا، پہلے آسمان کا، تو آگے سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یعنی جبریل نے کہا جبریل، یعنی اپنا نام بتایا۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے، تو جبریل جواب میں کہتے جبریل۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، تو میں بھی چاند کے سائے یعنی چاندنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یعنی حضور پاک آگے آگے جا رہے تھے تو حضرت ابو ذر پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا یہ کون ہے۔ ظاہر رات کو تھوڑا نظر اس طرح تو نہیں آتا چاندنی میں پوری طرح۔ میں نے کہا ابو ذر، یعنی اپنا نام بتایا، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آخر میں پھر اس کا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی کزن تھی، حضرت علی کی بہن تھیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب کہ آپ غسل فرما رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پردہ کیے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، یعنی کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں ام ہانی ہوں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ آخری حدیث جو ہے اس میں سارے باب کا ایک طرح سے جو ہے نا نچوڑ اور اصل مقصد جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آخری حدیث اس باب کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے یا کون ہے یہ؟ میں نے کہا میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا عربی میں، یعنی گویا آپ نے اسے برا سمجھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ سارے باب کا خلاصہ اور اس کی وضاحت اور اس کے فوائد میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں یا آج کل بیل بجائیں تو گھر والے آتے ہیں پوچھتے ہیں کون، تو کہنا کہ میں ہوں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اپنا نام بتانا ہے، جیسے کہ سارے صحابہ نے اپنا نام بتایا، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور آج کل میں نے آبزرو کیا ہے لوگوں کو، کئی دفعہ آتے جاتے گزرتے ہوئے کوئی بیل دے رہا، اندر سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کون، تو آپ باہر سے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کھولو کھولو کھولو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور یہی ہم کل بھی میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہمیں گائیڈ نہیں کیا۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو ہماری زندگی میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کی تعلیمات آنی شروع ہو جائیں گی، جو کہ حکمت سے بری ہوئی ہیں، جو کہ اصل وزڈم ہے۔ آج تو ہم وزڈم لینے یورپ اور امریکہ کے پاس جاتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کے شاید ان کو ہی پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہے اور وہی اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔